مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ کرپٹو کرنسی شیئرز اور پرائز بانڈ ان کے حوالے سے جائز و ناجائز کے جو صورتیں ہیں برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، پہلے میں پرائز بانڈز کے حوالے سے کچھ گزارشات کر دیتا ہوں، پھر شیئرز اور پھر آخر میں کرپٹو کرنسی، ٹھیک ہے۔ پرائز بانڈز کے حوالے سے ہمارے تمام ہی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بالکل جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرائز بانڈ اگر کوئی بھی چیز ناجائز ہو نا تو اس کے اندر جو شبہ پیدا کیا جا رہا ہے پرائز بانڈ کے سلسلے میں، وہ تو یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اس میں جوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سود ہے، لیکن اگر آپ جوئے کی یا سود کی تعریف دیکھیں گے تو ان دونوں میں سے کچھ بھی پرائز بانڈ کے اندر نہیں ہے۔ جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جوا سمجھا، گیمبلنگ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو یا کوئی ایسی چیز، کوئی شرط ہو، جیسے مثال کے طور پر میں یہ مقابلہ آپ کے ساتھ کروں کہ دیکھیں پانی کون پہلے پیتا ہے۔ اب حضرت کے پاس بھی بوتل آ جائے، میرے پاس بھی پانی کی بوتل آ جائے، اب میں یہ کہوں کہ حضرت پانی جو بھی پہلے پیے گا نا وہ جیت جائے گا، اور جو پانی پہلے نہیں پی سکے گا وہ اگلے کو بریانی کھلائے گا۔ تو اب یہاں پہ میں جیت گیا، میں غالب آ گیا تو حضرت مجھے پانی پلائیں، وہ بریانی کھلائیں گے، اور اگر میں ہار گیا، میں مغلوب ہو گیا، حضرت غالب آ گئے تو حضرت مجھے جو ہے نا وہ میں حضرت کو بریانی کھلاؤں گا۔ تو اب یہاں پر یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کر رہے ہیں کہ اس ڈیل میں جو غالب ہو جائے گا، جو جیت جائے گا، وہ مغلوب سے کوئی فائدہ حاصل کرے گا، ہارنے والے سے کوئی فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ مقابلے میں ہی ضروری نہیں ہے۔ انشورنس کے اندر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر ہم انشورنس کمپنی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور انشورنس کمپنی کو پیسے دینے کے بعد انشورنس کمپنی ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر اندر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو ہماری طرف سے پیسے مل جائیں گے، اور اگر 6 مہینے کے اندر اندر آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو آپ کے سارے پیسے ہمارے پاس آ گئے۔ تو اب اس شرط کے اوپر معلق کر دیا پیسوں کو کہ جو بھی اس میں جیت جائے گا، اس اعتبار سے کہ غالب آ جائے گا، وہ پیسہ حاصل کر لے گا، وہ فائدہ حاصل کر لے گا، اور مغلوب کا نقصان ہو جائے گا۔ تو پرائز بانڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پرائز بانڈ میں یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر 7,000 والا، 200 والا آپ پرائز بانڈ خریدیں، اپنے پاس رکھیں، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ کو ضرور اس کے اندر انعام ملے گا، ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کو مثال کے طور پر پرائز بانڈ کیش کروانا ہے تو وہ 200 کا پرائز بانڈ جو آپ نے لیا تھا وہ جا کر کیش کروائیں تو 200 روپے آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے، تو آپ کو کوئی پیسہ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اندر جوا تو نہیں ہے۔ رہی بات سود کی، تو سود کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی قرضہ دیں اور ریٹرن کے اندر وہ آپ کو ایسا فائدہ دے جس کے اگینسٹ کوئی چیز موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کسی کو 50,000 روپے دے رہا ہوں، اور 50,000 روپے دینے کے بعد میں سامنے والے سے یہ کہوں کہ آپ نے مجھے جب ریٹرن کرنے نا تو 50,000 کے اوپر اب مزید 5,000 روپے آپ مجھے دیں گے تو 55,000 آپ مجھے ریٹرن کریں گے۔ اب جب وہ شخص مجھے ریٹرن کر رہا ہے تو وہ 50,000 تو 50,000 کے مقابلے میں دے رہا ہے، لیکن یہ جو 5,000 روپے اضافی ہیں یہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ سود ہو گئے، یہ جو 5,000 ہیں یہ سود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 5,000 کیا ہو جائیں گے؟ سود ہوں گے۔ تو اب پرائز بانڈ کا معاملہ دیکھا جائے تو پرائز بانڈ کے اندر ایسے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ ہم نے اگر مثال کے طور پر پرائز بانڈ خریدا ہے تو پرائز بانڈ خریدنے کے بعد لازمی طور پر ہمیں کوئی انعام ملے گا، ملے گا تو ملے گا، نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا، ورنہ ہمارے پیسے ہمیں پورے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی شرط بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا پرائز بانڈ جو نارمل ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پرائز بانڈ کی کیٹیگری جو ہے وہ پریمیم پرائز بانڈز کی آئی ہے۔ پریمیم پرائز بانڈز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ملتی ہے۔ اب یہ جو ہر مہینے آپ کو اماؤنٹ مل رہی ہے یہ شرط ہے کہ آپ ہم سے پرائز بانڈ خریدیں، اور پرائز بانڈ خریدنے کے بعد آپ کو لازمی طور پر ہر مہینے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ملتی رہے گی۔ تو اب یہ جو پریمیم پرائز بانڈ کے اوپر بطور شرط آپ کو مل رہا ہے، انعام بطور شرط نہیں ہے، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، لیکن پرائز بانڈ بطور شرط ہے۔ تو یہ جو پریمیم پرائز بانڈ کے اوپر جو ہر مہینے پروفٹ ہے یہ شرط ہے، تو اس کو ہمارے علماء نے قرار دیا کہ یہ سود ہے، پریمیم پرائز بانڈ آپ نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پرائز بانڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ پریمیم اگر ہے تو وہ نہیں خرید سکتے، اگر نارمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا بات آتی ہے شیئرز کی۔ تو شیئرز میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شیئرز جب آپ کسی کمپنی کے خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے یوں سمجھ لیں کہ پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی پارٹنر ہوتا ہے
وہ اسی طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے جس طرح اس کمپنی کا مین اونر ذمہ دار ہوتا ہے. اگر وہ مین اونر کسی کے ساتھ سودی لین دین کر رہا ہو، اس کا کاروبار اگر سودی معاملات پر مشتمل ہو، تو اس صورت کے اندر وہ جو سودی کاروبار کر رہا ہے، جو سودی لین دین مین اونر کر رہا ہے، اس تمام چیزوں کے اندر یہ شیئر ہولڈر بھی جو ہے وہ شریک ہوگا، برابر کا ہی شریک ٹھہرائے گا اس میں. تو اس وجہ سے شیئرز کو منع کیا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ اس کے اندر بھی ہمارے علماء اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، باقاعدہ ایسی کمپنیز ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں، وہ سارا ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کمپنی کے اندر کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا، اس کمپنی کے اندر کوئی ایسی ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو. تو اس صورت کے اندر اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے، تو اس کے شیئر خریدنا اور اس کے شیئرز کے ساتھ آگے ٹرانزیکشن کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کی ٹریڈنگ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیئر خرید کر صرف اس کی پرچیوں کے اوپر پہلے ہوتا تھا کام اس طریقے سے کہ پرچیوں آگے بیچی جاتی تھی، تو وہ ناجائز ہے. لیکن اب چونکہ آن لائن ہوتی ہے شیئرز کی ٹریڈنگ، تو جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں جو باقاعدہ علماء کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں، اس کی ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. وہ شیئرز خریدنے کے بعد اس پہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کا جو بھی ڈیویڈنڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، دوسری بات کرپٹو کرنسی. اچھا، پہلے مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ کرپٹو کرنسی کے اندر اختلاف کس بنیاد پر ہے. اس کو کیا حق سمجھا جائے یا اس کو مال کے طور پر سمجھا جائے. جن علماء نے اس کو بطور حق سمجھا ان علماء نے اس کو جائز قرار دیا، جن علماء نے اس کو مال کے طور پر دیکھا ہے ان علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اچھا، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں بھی ابھی تک اس پر مطمئن نہیں ہوں کہ ہم اس کی اجازت دیں، کیونکہ اس کو حق سمجھنے کے اعتبار سے اب یہ چونکہ یوز ہو رہا ہے بطور سمن، جب سمن کے طور پر یوز ہو رہا ہے تو حق کو بطور سمن استعمال کرنا یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تو ابھی اس پر مطمئن نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ تم حرام کام کر رہے ہو، تم ناجائز کام کر رہے ہو، تم حرام کھا رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ بہرحال اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. اب یہ اختلاف کس بنیاد پر ہے، اس کو مال کیوں نہیں سمجھا جا رہا، یہ اس کو مال کیوں نہیں قرار دے رہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی اٹ سیلف جو ہے کوئی بینیفیشل چیز نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر پرانے دور کے اندر اگر کوئی سافٹ ویئر ایسا آ رہا تھا جیسے اڈوب فوٹو شاپ جو آتا ہے، تو وہ فوٹو شاپ کا جو ورژن اگر چینج ہوتا ہے نا اور پرانا ورژن اگر موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر پرانے ورژن میں 5.0 7.0 یہ والے ورژنز رہتے تھے، اور آج جو وہ اے آئی انٹیگریٹڈ کے ساتھ آ گیا، تو اگر آج کے دور میں وہ پرانے سافٹ ویئر بھی کوئی یوز کر رہا ہے تو وہ اس سے بھی کما سکتا ہے، وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن کرپٹو کرنسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو لوگوں نے ٹرانزیکشن کرنا سے چھوڑ دی، اس کو بالکل جو ہے نا اس کی ویلیو ہی ختم ہو گئی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کرنسی اچھی آ گئی، تو پیچھے کوئی حکومت بھی نہیں کھڑی ہوئی کہ جو ہمیں اس کا بدل دے دے. جیسے 5 روپے کی کرنسی، 5 روپے کا نوٹ ختم ہونا والا ہوتا ہے تو حکومت پیچھے گارنٹی لیتی ہے کہ آپ اپنا پرانا نوٹ ہمیں دے کر نیا نوٹ لے لیں. لیکن کرپٹو کرنسی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور یہ خود مال کی ڈیفینیشن کے تحت بھی پورا نہیں اترتا. تو ایسی صورتحال کے اندر جو علماء اس کو مال کی جہت سے دیکھ رہے تھے وہ اس کو منع کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء نے اس کو بطور حق کہ بھئی یہ ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اس کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اگر کوئی اس کی اجازت دے رہا ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے اگر وہ اجازت دے رہے ہیں تو. لیکن بہرحال اب مجھ سے اگر پوچھیں تو ابھی فی الحال مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہے. لیکن جو علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں ان کو فالو کر کے کوئی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو حرام کام کرنے والا نہیں کہیں گے.